مطلب ہم کہتے ہیں کہ موبائل اچھی کمپنی کا ہو، کار کمپنی کی ہو، اے سی کمپنی کا لگا ہوا ہو، کپڑے برانڈ کے ہو، جوتیاں برانڈ کی ہو، اور دین دین بولے دین تو بس کیلا بیچنے والا بھی فتوا دے گا، بریانی والا فتوا دے گا، جی ڈاکٹر صاحب بھی فتوا دیں گے، انجینئر صاحب بھی فتوا دیں گے، اور مسجد کا صدر تو کہتا ہے مجھے کم از کم مفتی کے برابر تو مان ہی لو۔ جبکہ دین کو سمجھانے کے لیے برانڈ والے لوگ موجود ہیں، علماء ہمارے پاس ہیں، مفتیان کرام ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بڑے اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن نہیں، ہم نے سمجھا کہ نہیں، ہم سے زیادہ دین کون جانتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم ہر ایک چیز کو رسم لے کے چل رہے ہیں، رسم اور رواج کے طریقے سے چل رہے ہیں۔ اسلام رسم اور رواج کا مذہب نہیں ہے، اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اعلیٰ روایات کا امین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے اندر قائم فرمائی۔ تو وہ کون سی بات ہے جو پوری دنیا کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی، آج جس کے بارے میں اور آپ نہیں جانتے؟ ہمارے ذہن سے بات نکل گئی، اور یہی وجہ ہے کہ جب بنیادی بات ہمارے ذہن سے نکلی تو بہت ساری غلط فہمیاں، بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے دکھ، بہت ساری تکالیف، بہت ساری مصیبتیں انہوں نے آ کے ہم کو گھیرا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے، مقصد یاد نہیں۔ آپ کو پھر اور تھوڑا آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ یہ پنڈال لگا ہوا ہے، جس کسی سے بھی حضرت نے یہ پنڈال لگوایا اس نے پوچھا ہوگا بھی یہاں کیا کرنا ہے؟ شادی کرنی ہوتی تو شادی کی طرح لگاتے، کسی کے انتقال کے بعد دعا کرنی ہوتی تو اس طرح لگتا، جلسہ کرنا ہے تو جلسے کی طرح لگاتے۔ وہ مقصد پوچھتا کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ پھر یہ جو قالین ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ لائٹیں ہیں، یہ اس جلسے کا مقصد نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اس جلسے کا مقصد نہیں ہے، یہ ضرورتیں ہیں۔ یہ مائک ضرورت ہے، یہ بجلی ضرورت ہے، یہ قالین ضرورت ہے ہماری، یہ اسٹیج ہماری ضرورت تھی۔ اب ضرورت اگر نہیں ہوتی تو ہم مقصد تک پہنچ سکتے؟ میں اور آپ آتے یہاں کچھ انتظام ہی نہ ہوتا تو ہم مقصد تک پہنچتے؟ بھائی نہیں پہنچتے۔ اس کا مطلب پتہ لگا کہ ضرورت نہایت قیمتی چیز ہے، لیکن ضرورت مقصد نہیں ہے۔ نماز دین کا حصہ ہے، اس سے انکار کفر ہے، لیکن وہ اسلام کی ضرورت ہے۔ روزہ ہماری ضرورت ہے، حج ہماری ضرورت ہے، زکوٰۃ ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ تمام ضرورتیں بنائی کیوں گئی؟ ان ضرورتوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب کچھ مسلمانوں کو عطا کیوں فرمایا ہے؟ اب جب یہی پتہ نہیں ہے تو پھر تو معاملہ چوپٹ ہی ہے سارا۔ کیوں جی؟ مولوی کیوں بار بار کہتے ہیں مدرسے کھولو، مدرسے کھولو؟ کیوں؟ تاکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے آنے والی نسلوں میں دین باقی رہے۔ وہ دین کو اس لیے باقی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ایک خوبصورت سماجک ویوستھا قائم رہے۔ وہ سماجک ویوستھا اس لیے بنانا چاہتے ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا محبت کا تعلق جو ہے وہ قائم رہے۔ اب بات کہاں چل رہی تھی، پہنچے ہم کہاں ہوئے؟ اب دیکھو سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ذمہ دار بیٹھے ہیں۔ آپ سے اگر میں یہی پوچھ لوں کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں تو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اب آدھے لوگ سوچیں گے اللہ کا حکم ہے، کوئی کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کوئی کہے گا فرض ہے۔ لیکن کبھی ہم نے اپنے علماء سے بھی جا کے پوچھا کہ نماز کیوں پڑھتے؟ نہیں، ہم دین کو آج کل اس انداز سے نہیں سمجھ رہے۔ ہم تو ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اسلام سے باہر، فلاں اسلام سے اندر۔ اگر کسی کے جنازے میں بھی جاتے ہیں تو آدھے جو جنازے میں شامل ہیں وہی جاتے جاتے بتا دیتے ہیں بھی یہ جہنم میں جا رہا ہے کہ جنت میں جا رہا ہے۔ ہم دین سے دور ہو گئے بہت زیادہ۔ اب میں آپ کو اس مقصد کی طرف لانا چاہتا ہوں جس پہ میری گفتگو ہے۔ ہمارے یہاں پنجابی میں اسی انہوں کہنے پھپھڑ، سمجھتے ہو؟ پھپھو کے آدمی کو
ارے ابا کی بہن نہیں ہوتی جو پھوپھو جی، کیا کہتے اس کے میاں کو آپ؟ پھوپھا جی، آپ بھی کسی کے پھوپھا ہو کے نہیں ہو؟ اچھا آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پھوپھا جو ہے کئی بار منہ بنا کے بھاگ جاتا ہے شادی والے دن. ہاں جی حضرت، جب کبھی شادی ہوتی ہے گھر میں، مطلب اس کی سالے کی یا سالی کی، تو سب سے پہلے پھوپھا ہی بھاگتا ہے گھر سے.